بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے، اور آج گزشتہ سے پیوستہ اس کے 23ویں درس میں اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی یہ ہے کہ حسن اخلاق کو اپنایا جائے، اور گناہ یہ ہے کہ جو تیرے جی میں کھٹکا ڈالے اور مخلوق کے سامنے تو اسے بیان کرنے سے گریز کرے اور اس بات کو ناپسند اور مکروہ جانے۔ آج اس کو ایک نئی جہت سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، علامہ خفاجی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ لغت کے اندر حسن اخلاق اور فعل مکارم کو ادب کہتے ہیں، اور اسلام میں علوم عربیہ پر ادب کا اطلاق بعد کی پیداوار ہے۔ کسی چیز کو احسن طریقے سے حاصل کرنا یہ ادب ہے، اور یہ تعریف اکثر اقوال کی جامع ہے، جسے علامہ زبیدی نے تاج العروض کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 144 پہ جو مطبوعہ مصر ہے ذکر کیا ہے۔ گویا حسن اخلاق اور افعال مکارم یہ ادب کا نام ہے اور ادب کو کہتے ہیں۔ آئیے، ادب کیا ہے جس کے مجموعے کو ادب کہا گیا؟ حسن اخلاق اور اچھے اخلاق کے مجموعے کو ادب کہا گیا۔ یہ ہمارے سامنے اس کی ویسے وضاحت تو بہت زیادہ ہے، بہت طویل ہے اور بہت کثیر ہے۔ کتب کی کتب بھری پڑی ہیں ادب کے اوپر۔ جس طرح امام بخاری نے ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی، الادب المفرد، اور اس کے اندر بہت زیادہ روایات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آداب کے اوپر مرتب کیا ہے، اور آداب کے اعتبار سے انہیں ذکر کیا ہے۔ یہاں فقط ایک پہلو میں آپ کے سامنے چند ایک چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے البحر المدید، اور یہ ہے فی تفسیر القرآن المجید، اور اس کے مؤلف ہیں علامہ ابو العباس احمد بن محمد المہدی، جو ابن عجیبہ کے نام سے معروف ہیں، اور آپ الحسنی ہیں، اور 1224 میں آپ کا وصال مبارک ہے۔ یہ دار الکتب العلمیہ پہلی جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 123۔ اسی ایک صفحے سے آپ سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ یہ آیت مبارکہ ذکر کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر، جس میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آداب کا بطور خاص ذکر کیا گیا اور بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ یہ آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
اس آیت مبارکہ کے تحت، یہ آیت نمبر 104 ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت چند ایک چیزوں کا علامہ ابن عجیبہ نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں الاشارۃ حسن الخطاب من تمام الآداب، اچھے خطاب کے ذریعے تمام آداب کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اور تذکرہ کیا گیا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب تم گزارش کرنا چاہو، عرض پیش کرنا چاہو اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال عرض کرنا چاہو تو اس کا طریق کیا ہے؟ فرمایا لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر رحمت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، نظر عنایت فرمائیے۔ اور اس میں آپ نے چند چیزوں کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں تمام الآداب هو السبب الموصل الی عین الثواب، جب آدمی آداب کو کامل طور پر اختیار کرتا ہے تو آدمی ایک درست طریق کو اختیار کرتا ہے۔ آدمی السبب الموصل الی عین الثواب، اور یہ آداب کا اختیار کرنا یہ سبب ہے ثواب کے طریق کو پانے کا، عین درست طریق کے اختیار کرنے کا، اس کو حاصل کرنے کا، گویا منزل مقصود پہ پہنچنے کا جو بنیادی راستہ ہے وہ تمام الآداب ہے، آداب کو اختیار کرنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَمَن لَا أَدَبَ لَهُ لَا تَرْبِيَةَ لَهُ، جس میں ادب نہیں اس کی کوئی تربیت نہیں، وہ تربیت کے مراتب کو نہیں پا سکتا، وہ تربیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا مَن لَا تَرْبِيَةَ لَهُ لَا سَيْرَ لَهُ، اور جو تربیت کو نہیں پاتا وہ منزل کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ گویا تربیت یہ منزل پہ پہنچنے کا ایک عملی طریق ہے جس کو اختیار کیے بغیر آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر فرمایا مَن لَا سَيْرَ لَهُ لَا وصول لَهُ، اور جو منزل کی طرف گامزن نہیں ہوتا وہ منزل تک پہنچتا نہیں ہے، اور جو منزل تک پہنچتا نہیں وہ منزل کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو منزل کے حصول کے لیے اکائی ہے ادب، اور اس سے حاصل ہوتی ہے تربیت، اور اس سے حاصل ہوتا ہے عملی طریق، اور اس سے حاصل ہوتی ہے منزل، آدمی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا من اساء الادب مع الاحباب، کہ جو برے آداب کو اختیار کرتا ہے احباب کے ساتھ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ترد الی الباب، وہ ایسے دروازے پہ پہنچتا ہے جہاں سے جانوروں کے گزرنے کی گزرگاہ ہے، گویا وہ اپنے آپ کو انسانوں کی صف سے نکال لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن اساء الادب فی الباب ترد الی سیاست الدواب، فرمایا کہ جو برے ادب کو اختیار کرتا ہے وہ ایسے باب میں پہنچتا ہے جہاں پر جانور گزرتے ہیں، جو جانوروں کا طریق ہے، جو انسانوں کا نہیں حیوانوں کا طریق ہے۔ اور انسان اور حیوان میں فرق بھی یہی ہے، بنیادی پہچان بھی یہی ہے کہ آدمی ادب کے ذریعے انسانیت سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کی صف میں لا کے کھڑا کرتا ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے اپنے آپ کو حیوانوں میں اور اپنے آپ کو جانوروں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَحُسْنُ الْأَدَبِ إِلَىٰ عَظِيمِ الدَّرَجَاتِ، اور اگر اچھا ادب پایا جائے تو آدمی بلند مراتب کو پا لیتا ہے، زینہ بزینہ، درجہ بدرجہ آدمی اپنے درجات کو پاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ محبت کے جو مراتب ہیں اور جو کرینے ہیں ان میں ادب پہلا کرینہ ہے، کیونکہ یہ محبت
آدمی کو ادب کا وہ بنیادی طریق عطا کرتی ہے جس کے ذریعے آدمی اعلیٰ درجات کو پاتا ہے. اسی لیے فرمایا وحسن الادب الی عظیم الدرجات وہو قلیل العمل. آدمی کے اعمال اگرچہ کثرت سے ہونے چاہیے لیکن ایک آدمی میں عمل قلیل بھی ہے مگر ادب کثیر پایا گیا ہے اور ہر مراتب پہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو فرمایا وہ عظیم درجات کو پا لیتا ہے, عظیم مناصب کو پا لیتا ہے, عظیم مراتب کو پا لیتا ہے, وہ رفعت کو پاتا ہے, وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر فرمایا ومن حرم الادب حرم الخیر, جو ادب سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا. اور علامہ ابن عجیبہ فرماتے ہیں حرم الخیر کلہ, وہ تمام کے تمام بھلائیوں کو ترک کر بیٹھتا ہے, ان سے محروم ہو جاتا ہے, ان کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اور پھر فرمایا ومن اوتی الادب فقد مکن من مفاتیح القلوب, جسے ادب عطا کر دیا گیا, جس کو ادب کی دولت نصیب ہو گئی, جس نے آداب کو اختیار کر لیا, فرمایا اس پر دل سے اسرار و رموز کھلنا شروع ہو گئے. من مفاتیح القلوب, یہ دل کے کھلنے کا, دل کے اسرار کو پانے کا, دل کے انوار کو پانے کا ایک بنیادی ذریعہ اور ایک بنیادی سبب ہے. اور پھر فرماتے ہیں قال ابو عثمان رضی اللہ عنہ الادب عند الاکابر, اکابرین کے ہاں ادب کا بہت بڑا مقام ہے, ادب کا بہت بڑا درجہ ہے. وفی مجالس السادات من الاولیاء, اور ادب وہ طریق ہے جو اولیاء سادات کی مجالس سے حاصل کیا جاتا ہے. یبلغ بصاحبہ الی الدرجات العلی, اور آدمی ادب کے ذریعے سے اور آداب کے ذریعے سے بلند درجات کو پاتا ہے. الی الدرجات العلی, جو اس کو اپناتا ہے وہ بلندی درجات کو پاتا ہے. والخیر فی الدنیا والعقبہ, اور ادب کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی بلائیوں کو آدمی حاصل کر سکتا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں, آپ نے حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ادب کا انتہائی مقام ہے, انتہائی مرتبہ ہے. آپ فرماتے ہیں التصوف کلہ ادب, کہ تصوف کل کے کل ادب کا نام ہے, پورے کے پورے آداب کا نام ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لکل وقت ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب, ہر وقت ادب میں رہنا, ہر حال میں ادب میں رہنا اور ہر مقام پہ ادب میں رہنا. یہی تین حالتیں ہوتی ہیں, ایک وقت ہے, دوسرا حالت اور کیفیت ہے, اور تیسرا مقام اور جگہ ہے. فرمایا تصوف پورے کا پورا ادب کا نام ہے, ابتدا سے انتہا تک آداب ہی آداب ہیں. بولنے میں ادب, سننے میں ادب, دیکھنے میں ادب, پکڑنے میں ادب, چلنے میں ادب. ولا تمشی فی الارض مرحا, کھانے پینے میں آداب کا خیال رکھنا, سونے جاگنے میں آداب کا خیال رکھنا, آنے جانے میں آداب کا خیال رکھنا. الغرض, گفتگو کرنے میں, کسی چیز کے لکھنے میں, کسی چیز کے پڑھنے میں, کسی چیز کے سننے میں, یعنی پوری کی پوری زندگی اپنے اوپر آداب کو وارد کر لینا اور اپنی زندگی کو ادب کے دائرے میں ڈال لینا, یہ تصوف ہے. اور پھر فرماتے ہیں فمن لازم الادب بالغ مبلغ الرجال, جس نے ادب کو لازم ٹھہرا لیا وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا, وہ مردوں کی لسٹ میں آ گیا.
وہ مردوں کے مقام کو پا گیا اور وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ومن حرم الادب فہو بعید من حیث یظن القرب، اور جو ادب سے محروم ہو گیا وہ قرب سے محروم ہو گیا، وہ وصل سے محروم ہو گیا، وہ عبادت کی لذت سے محروم ہو گیا، وہ معاملات سے ملنے والے نتائج و ثمرات سے محروم ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت سے جس طرح کما حق کو ہو اس نے فیض پانا ہے وہ اس سے محروم ہو گیا۔ مردود من حیث یرج الوصول، اور وہ وصل اور وصال سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، وہ اس سے دور چلا جاتا ہے، وہ اس سے رد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وقال ذنون المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذنون مصری کا قول نقل کرتے ہیں اذا خرج المرید عن استعمال الادب فإنه یرجع من حیث جاء، یہ انتہائی مقام ہے مرید کے لیے جو حضرت ذنون مصری نے ذکر کر دیا۔ فرمایا جب مرید آداب کے اختیار کرنے کو ترک کر دے اور اس دائرہ کار سے نکل جائے، فرمایا اس کے لیے فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ، وہ جہاں سے آیا ہے واپس لوٹ جائے، اسے مرشد کی بارگاہ سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے اچھے آداب کا درس دیا ہے، اچھے اخلاق کا جس طرح درس دیا گیا اسی طرح حضور فرماتے ہیں مجھے اچھے آداب کا بھی درس دیا گیا۔ اچھے اخلاق کو اپنانا لازم ہے، اچھے آداب کو اپنانا لازم ہے، کیونکہ اخلاق کا ثمر ادب ہے۔ جب بندے کے وجود میں اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے وجود کو، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اچھے اخلاق میں ڈھال لیتا ہے تو اس کے ثمر کے طور پر ادب پیدا ہوتا ہے۔ آداب بندے کے وجود میں نمایاں اور نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جس مرید میں ادب نہیں وہ جہاں سے آیا ہے واپس لوٹ جائے، جہاں سے آیا واپس چلا جائے۔ اور پھر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ادب کیا ہے، فرمایا الادب سند الفقراء، یہ فقراء کی سند ہے، یہ فقراء کا لباس ہے، یہ فقراء کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، کیا؟ ادب۔ پھر فرماتے ہیں وزینت الاغنیاء، اور اغنیاء کی زینت یہ ادب ہے۔ فقیر اگر ادب اور عاجزی کو اپناتا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اصل کمال تو ہے جب غنی اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور فقیر سے مراد دنیاوی طور پر جو فقیر کہلاتے ہیں، جنہیں عام طور پر ہم بھکاری بھی کہتے ہیں، اگر وہ ادب کو اختیار کرے اور عاجزی کو اختیار کرے تو اس میں کیا کمال ہے؟ اصل تو جب غنی ادب اور عاجزی کو اختیار کرتا ہے، آداب کو بجا لاتا ہے، تو اس کی یہ زینت بن جاتا ہے۔ اور جو صاحب فقراء ہیں، جو فقراء ہستیاں ہیں، ان کا تو زیور بھی یہی ہے اور ان کی زینت بھی یہی ہے کہ وہ ہر وقت، ہر حال میں، ہر مقام پہ آداب کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اسی میں درس ہے جس کو حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ کلام میں ارشاد فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ کہا علم میں، لغت میں، گرامر میں، فصاحت و بلاغت میں تو نے کمال حاصل کر لیا، لیکن اس علم نے تجھے ادب نہ دیا، تو فرمایا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، حضرت باہو بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہوں۔ فرمایا اگر تو نے علم پڑھا ہے تو کسی فقیر سے جا کے جاگ حاصل کر،
جو تجھے ادب کی جاگ دے، جو تجھے نور کی جاگ دے، جو تجھے انوار کی جاگ دے، جو تجھے اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے وہ بنیادی وظیفہ عطا کرے جس سے تیرے وجود میں آداب پیدا ہو جائیں، تو اللہ کے قرب کو بھی پا لے اور حضور صلی مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو بھی پا لے۔ وہ جاگ ہے ذکر اللہ کی، جس سے بندے کا قلب پاک ہوتا ہے اور اس کی تاثیر پورے وجود میں سرایت کرتی ہے اور پورا وجود آداب کا مرکز بن جاتا ہے، اخلاق کا مجموعہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی عضو بھی ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا، اس کا کوئی عمل بھی ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا، اس کی گفتار ہو یا اس کا کردار ہو، وہ قرآن و سنت کے عین تابع ہو جاتا ہے، وہ رضائے الہی کے تابع ہو جاتا ہے، وہ خوشنودی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہی صوفیاء کا طریق ہے، یہی قرآن کا حکم ہے، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کا منشور ہے، جسے اپنانے اور عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔